بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین۔ سامعین، عام طور پر ہر ریاست اپنے شہریوں کو روزگار کے حقوق اور روزی کمانے کا مناسب ماحول فراہم کرتی ہے تاکہ ایک طرف شہریوں کو روزی کمانے کے مواقع مل سکیں اور دوسری طرف ریاست معاشی طور پر مضبوط ہو سکے۔ تاہم روزگار کا میدان نہایت وسیع ہے جس میں صنعت و حرفت، تجارت، زراعت، مشاورت اور ملازمت کے ساتھ ساتھ بے شمار دیگر شعبے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس وسیع تناظر میں سرکاری ملازمت روزگار کا ایک جزوی اور معمولی ذریعہ ہونے کے سبب محض ایک قلیل تعداد کو روزگار فراہم کرنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں نوکری کو غلامی سمجھا جاتا ہے اور باصلاحیت لوگ بہت کم نوکری کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ملک میں روزگار کے دوسرے شعبوں میں ضروری ترقی نہیں ہو سکی اور وہاں مناسب حالات کار کا بھی فقدان ہے، اور دوسری طرف عام طور پر سرکاری ملازمت میں کام سے زیادہ سہولیات اور قابلیت سے زیادہ منصب مل جاتا ہے، اس لیے ہر کوئی سرکاری ملازمت کے حصول کی خواہش کرتا ہے۔ چنانچہ ریاست سرکاری شعبوں میں بھرتی کو بھی شہریوں کو روزگار فراہم کرنے کی ذیل میں شمار کرتی ہے اور بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اور معیار سے کم تر لوگوں کو بھی بھرتی کر لیتی ہے۔ تاہم اصولی طور پر سرکاری ملازمت کی فراہمی میں میرٹ کا اصول بہرحال مقدم اور حق روزگار ثانوی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ کوئی بھی روزگار یا بے روزگاری الاؤنس دیگر شہریوں کو زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ہی ہے، جو ریاست شہریوں کو روزگار دے کر گویا اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ روزگار دینے کے ساتھ ساتھ تمام کارکنوں کو ہر قسم کے امتیاز اور استحصال سے پاک ماحول مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی ریاست ہی کی ہے، جیسا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 3 کے مطابق ریاست کارکنوں سمیت تمام شہریوں کو ہر قسم کے امتیاز اور استحصال سے پاک ماحول فراہم کرنے کے لیے پالیسی وضع کرنے کی پابند ہے، اور آرٹیکل نمبر 18 ہر شہری کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق دیتا ہے، جبکہ آرٹیکل نمبر 27 کے تحت ہر شہری کو علاقائی کوٹا اور اپنی اہلیت کے مطابق بلا امتیاز سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، جبکہ آرٹیکل نمبر 37 میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ریاست لوگوں کی تعلیم و تربیت اور زراعت، صنعت و حرفت اور دیگر شعبوں میں ترقی اور دیگر مناسب اقدامات کے ذریعے شہریوں کو امور سلطنت چلانے اور روزگار کرنے کے مناسب مواقع فراہم کرے گی۔ تاہم آرٹیکل نمبر 38 شہریوں کے روزگار کے حقوق سمیت ان کی معاشی و معاشرتی ترقی کے لیے ریاست کی ذمہ داریاں نہایت مفصل طور پر بیان کرتا ہے۔ مثلاً ریاست کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو روزگار، ذرائع آمدن مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ کارکنوں کو مناسب حالات کار، آرام، تفریح، سوشل سیکیورٹی اور معذوری، بیماری اور بے روزگاری کی صورت میں گزارا الاؤنس کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ نیز شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف سرکاری ملازمت پر تکیہ کرنے کی بجائے روزگار کے دیگر لامحدود شعبوں میں کام کریں، جیسا کہ قائد اعظم نے فرمایا، کام کام اور بس کام۔ اور اب یقین مانیے کہ روزگار اگر کامیاب ہو جائے، کاروبار اگر کامیاب ہو جائے، چل پڑے، تو کوئی بھی اچھی سی اچھی نوکری بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔
Bye bye.